الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ کی خدمت میں الکافی سے کتاب الایمان والکفر میں وارد ہونے والے ابواب جو اخلاق سے وابستہ ہیں ذکر کیے جا رہے تھے۔ آپ کے سامنے باب الرفق کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ اس باب میں ہم نے چند احادیث کو مطالعہ کیا تھا، اور پہلی حدیث ہم پڑھ چکے تھے کہ رفق کا معنی گزشتہ درس میں قرآن کریم کی نگاہ میں تفصیلاً آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفق سختی کے مقابلے میں ہے، نرمی کو رفق کہتے ہیں۔ رفق اور مدارات قریب قریب معنی ہیں، قریب قریب یہ دونوں معنی ہیں، رفق اور مدارات، کیونکہ اخلاق کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ انسان اپنے باطن سے پہچانا جاتا ہے، اور انسان کی زبان، انسان کا کردار، اس کا عمل وہ اس کے باطن کا آئینہ ہے۔ یعنی اگر ہم نے کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ باطن میں کیسا ہے، اندر کیسا ہے، تو اس کی زبان اس کا تعارف کرا دیتی ہے، اس کا عمل اس کا تعارف کرا دیتا ہے، کیونکہ انسان اپنے وجود کے اندر جس چیز کو پائے ہوئے ہے وہی وہ اپنے عمل سے اختیاراً صادر کرتا ہے۔ ایک دفعہ مجبوری کا عمل ہوتا ہے، ایک دفعہ معاشرے کی تاثیر کی بنیاد پہ، ماحول کی بنیاد پہ ایک عمل ہوتا ہے۔ اس عمل میں بھی کار خیر انجام پاتا ہے، عمل بد بھی انجام پاتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اختیاری عمل۔ علم اخلاق جو ہے وہ دو امور میں جائزہ لیتا ہے ہر انسان کا، کیونکہ اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے ادیان کو اتارا ہے۔ پہلا ہے کہ انسان کے وجود میں صفت راسخ ہو جائے، انسان کے وجود میں جو راسخ صفات ہیں وہ اس کا تعارف ہیں۔ ایک وہ صفات ہیں کہ جو انسانی وجود میں ابھی راسخ نہیں ہوئیں، جبکہ ایک ہمارے پاس ان صفات کا تعارف آتا ہے جو راسخ ہیں۔ اس لیے میں یہ فرق عرض کر رہا ہوں کہ ہم سابقہ دروس میں تفصیلاً اسے پڑھ چکے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا لازم ہے۔ ہر دو صورتوں میں جس چیز کی طرف نگاہ رکھیں وہ ہے صفات راسخہ۔ وہ کون سی راسخ صفتیں ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ایک صفت کا اظہار ہوتا ہے معاشرے اور ماحول سازی کی وجہ سے، مثلاً بڑے بہترین مصائب اور اچھی آواز میں مصائب پڑے جا رہے ہیں، انسان کو گریہ زیادہ کرنا آئے گا، جذبات ابھر جاتے ہیں انسان کے۔ بڑے انسان کے آس پاس مثلا ترانے لگے ہوئے ہیں اور جوشیلی آوازوں میں شعار بلند کیے جا رہے ہیں، انسان جذبات میں بہت سارے قدم بڑھانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماحول کے سہارے انسان نے اپنے وجود میں چیز کو ابھارا ہے۔ یہ اس کے اندر ثابت صفت نہیں ہے، ثابت اور دائمی صفت خیر نہیں ہے جو ادھر یہ شجاعت کا یا حماسے کا اظہار کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ عمل خیر نہیں ہے، عمل خیر ہے یہ اپنی جگہ، لیکن یہ راسخ اوصاف میں سے نہیں ہے۔ انسان کا حقیقی تعارف کیا ہے، اس کے وجود میں راسخ اوصاف۔ دوسرا ہے اختیار سے عمل انجام دے، وہ اعمال جو معاشرتی تاثیر کی بنیاد پر ہوں، یعنی ایک فضا اس کے لیے بنا دی، جیسے بڑی اچھی آواز میں ایک بڑے مجمع میں دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہے یا دعائے جوشن کبیر پڑھی جا رہی ہے، تو سخت سے سخت دل بھی نرم پڑ جاتا ہے اور آنسو اس کے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کار خیر ہے، یہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے ایک مہم ترین انسان کے پاس موقع اور ذریعہ ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے۔ اسے ہم اخلاق کے عنوان سے صفت حسنہ نہیں، اخلاق حسنہ سے تعبیر نہیں کریں گے، عمل صالحہ سے تعبیر، اعمال صالحہ سے تعبیر کریں گے۔ یہ بات جب روشن ہو گئی کہ صفت راسخ اور اختیاری عمل، اختیاری عمل بہت مہم ہے کہ اختیار سے کیا انجام دیتا ہے، یہ مہم ہے۔ مثلا اس کے پاس مال آ جائے، اس کے پاس منصب آ جائے، قدرت آ جائے، اسے فرصت فراغت کی مہیا ہو جائے، یہ کیا کام انجام دیتا ہے؟ یہ اختیاری عمل انسان کی حقیقت کو، باطن کی حقیقت کو عیاں کر دیتا ہے۔ انسان اپنے وجود میں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اوصاف، راسخ اوصاف، اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ صفات اپنے وجود میں قرار دے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام نے جو معاشروں کی تربیت فرمائی ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی سے جو چاہا ہے انسان سے، کیونکہ نعمتیں تو بے تحاشا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فراہم کی ہیں ہمیں، لیکن ان نعمتوں کو دیکھ کے یا مصیبتوں سے دوچار کر کے چاہا کیا ہے؟ وہ چاہا یہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں اعلیٰ صفات کو اجاگر کرے۔ اگر پست صفات کی طرف مائل ہونے لگ جائے، پستی کی طرف جانے لگ جائے، اپنا ہدف حیات، ہدف زندگی وہ کھو بیٹھے گا، کیونکہ بالآخر زندگی بسر کرنے کے لیے کسی نہ کسی شعبے سے تعلق اختیار کرنا پڑتا ہے۔ شعبے سے اختیار تعلق، مثلا ہم جیسے تعلیمی شعبے سے ہم نے تعلق جوڑا، یا ایک شخص ہے کہ جو انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق جوڑتا ہے، کوئی بازار سے تعلق جوڑتا ہے، مختلف شعبہ جات ہیں اس دنیا کے اندر۔ شعبہ جات انسان کا تعارف نہیں ہوتے۔ تعارف کیا ہوتا ہے؟ ہر شعبے میں جو شخص بھی کام کر رہا ہے وہ اعلیٰ صفات پیدا کرے، یہ مہم ہے۔ مثلا عالم کے لیے تواضع اور حلم ضروری ہے۔ اگر ایک عالم کے اندر تواضع نہیں ہے اور غصے میں وہ ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا، غصے میں گرم پہ گرم ہوا جاتا ہے، وہ یقین جاننے عالم نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹر بھی بہت تیزی سے آپ کو جواب دے جاتا ہے، گوگل بھی ایک لفظ لکھیں تو فوراً جواب دے دیتا ہے۔ اگر یہ عالم بھی کوئی فوراً قرآن کی آیت سنا دے، فوراً تفسیر سنا دے، تو کہیں گے کہ یہ تو مثل کمپیوٹر ہے، اس کے پاس اعلیٰ صفات موجود نہیں ہیں۔ اس لیے اعلیٰ صفات ہمیں پیدا کرنا لازم ہے، اپنی نگاہ اس کی طرف کریں۔ یعنی وہ نقصان ہے کہ جب انسان نے صفت حسنہ کو کھو دیا، اور اس چیز میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ جو دنیا اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ یہ ہماری زندگی میں آنے جانے والی چیزیں، بعض نقصانات اختیار سے باہر ہیں، بعض اپنی غفلتوں یا کوتاہیوں کا نتیجہ ہیں، اور بعض کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، بعض کا نقصان کا جبران ہو جاتا ہے، یہ مختلف چیزیں چلتی ہیں۔ انہی اعلیٰ اوصاف میں سے ایک ہے رفق، اور رفق کا تعلق انسان کی، ہم سابقہ پڑھ چکے ہیں، قوت شہوانی سے ہے۔ لہٰذا اگر قوت شہوت کو اعتدال میں رکھا جائے تو رفق جو ہے انسانی وجود میں جنم لے گا، نرمی انسانی وجود میں جنم لے گی۔ ایک حلم ہے، ایک انسان کے پاس لطف ہے، لطیف ہونا، اور ایک ہے رفیق یا رفق ہونا۔ حلم کہتے ہیں، صبر اور حلم میں بھی فرق ہے، کیونکہ یہ قریب المعنی انسان کے لیے بعض اوقات تشریحات کی صورت میں بن جاتے ہیں، کہ حلم کہتے ہیں کہ غصے کے وقت اطمینان اور وقار کو نہ کھو دے۔ جب شدید غصہ آتا ہے انسان کو، غضب میں اگر وقار اپنے نہ کھوئے اور اطمینان اپنے وجود پہ طاری کرنے میں کامیاب رہ جائے، بعض جگہوں کی تو یہ، بعض شعبہ جات کی یہ لازم ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کریں، جیسے علماء کے لیے لازم ہے کہ غصے میں آپے سے باہر نہ آئیں، عجیب و غریب حرکات شروع نہ کر دیں۔ اس لیے جس نے غصے میں قابو کرنے کی عادت زندگی میں نہیں ڈالی، وہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ وہ کوئی بھی لفظ اس کے منہ سے ادا کرا سکتا ہے، کوئی بھی اس کا ارادہ، اگرچہ غصے میں جنون والی حالت ہوتی ہے، اس لیے غصے میں چیزیں جو انسان کے منہ سے باہر آتی ہیں وہ پکڑنے والی نہیں ہوتی۔ جیسے کہتے ہیں ہاں اب مجھے پتہ لگا تم کیا تھے، نہیں، وہ تو غصے میں اگلے کو غضبناک ہونے کے لیے لفظ بول رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام، غصے میں اگر نہ انسان ابھرے، یعنی اپنے آپے سے، دائرے سے باہر نہ، غصے کا اظہار بعض جسم کے اوپر تو اثرات طاری ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غضبناک ہوتے تو چہرے مبارک کا رنگ لال ہو جاتا، اور یہاں پہ دو آنکھوں کے درمیان ماتھے میں ایک رگ تھی، وہ پھڑکنے لگتی تھی تیز تیز۔ اب یہ جسمانی کیفیت ہے، جسمانی کیفیت ہر انسان کی اوپر طاری ہوتی ہیں، آنکھیں مثلا سکڑ جاتی ہیں، سانس کو ممکنہ تیز ہو جائے، چہرہ جو ہے ممکنہ زرد یا لال ہو جائے، مختلف کیفیات ہیں۔ یہ کیفیات حلم سے ٹکراتی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ انسان اول فول بولنے لگ جائے، آپے سے باہر ہو گئے، ہاتھ پاؤں چلانے لگ جائے، فوراً لڑائی کے اوپر اتر جائے، حلم کے یہ منافی ہے۔ حلیم انسان عالم بن سکتا ہے، یا عالم کو حلیم انسان ہو، حلیم تو ہر ایک کو ہونا چاہیے، لیکن عالم کے لیے لازم ہے۔ یہ ان اسماء میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کی ہیں، کہ حلیم غفور، قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ حلیم کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آئی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہے۔ اچھا، غصے میں اگر قابو پانے میں کامیاب ہو، یعنی قابو اس طرح سے پائے کہ اس کے وجود میں وقار نہ ختم ہو، اطمینان نہ ختم ہو، یہ ہے حلم۔ ایک ہے کظم الغیظ۔ کظم الغیظ ہے کہ غصے کو، شدید غصے کو قابو میں لے کے آنا۔
حلم یہ ہے کہ اس کے اندر جوش ہی نہیں آیا ظاہری طور پہ. کظم الغیظ کیا ہوگا؟ غصہ یعنی اب وہ جوش ڈال رہا ہے انسانی وجود پہ لیکن اس نے قابو پا لیا، اسے کہتے ہیں کظم الغیظ. لیکن حلم کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے مثلا آپ اگر ایک پانی کی پیالی میں یا چائے کی پیالی میں اگر اوپر سے کوئی ٹکڑا ڈالیں چینی کا یا کوئی بڑا ٹکڑا ڈالیں تو جیسے ہی پڑے گا آپ دیکھیں گے کہ چھلک کے پانی باہر آ گیا یا چائے باہر آئی ہے. لیکن ایک دفعہ آپ سمندر میں پتھر مارتے ہیں کوئی چیز ابھرتی ہے. یہ حلم کی مثال ہے. حلم یہ ہے کہ دوسروں کی مد مقابل اذیت، کیونکہ اذیت انسان کے مختلف رویے ہیں، مختلف انداز ہیں، کچھ حوادث ہوتے ہیں، کچھ توقعات انسان کی ٹوٹتی ہیں. توقعات ٹوٹے تو بہت رنجیدہ انسان ہوتا ہے. امید اسی لیے باندھنی ہی نہیں چاہیے کسی سے. اور اللہ تعالیٰ جس کی تربیت کرتا ہے اس کے لیے زندگی میں ایسے مواقع زیادہ لاتا ہے کہ اس کی امید ٹوٹتی چلی جائے. کیونکہ سب سے قریبی انسان کی زندگی میں والدین ہوتے ہیں یا وہ رفقا ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں کہ جو ہر جگہ اس کے کام آئے ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ بعض حوادث میں انسان کو نا امید کرتا ہے. یہ تربیت ہے انسان کی، کیونکہ امید فقط اللہ سے ہونی چاہیے. اور انسان اپنا اگر جائزہ لے تو اس نے شدید جو اپنے وجود میں تکلیف عموماً اٹھائی ہوتی ہے وہ تب بھی ہے کہ اس نے غیر اللہ سے امید شدید باندھی اور اب اس کی امید ٹوٹی. تو یہاں پہ وہ دوسرے کو نہ کوسے، اپنے آپ کو کوسے کہ تم نے یہ امید اتنی قوی باندھی تھی. یہ تو خدا نے تمہارے وجود میں تربیت کی، کیونکہ ٹوٹنا تو تھا اس نے ایک دن. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ حلم ہے کہ اس کے وجود میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے، اتنی وسعت پائی جاتی ہے، لوگوں کے رویے، لوگوں کی اذیتیں، اسی طریقے سے مختلف چیزیں جو دو چار ہوتا ہے، برے واقعات، وہ اس کے وجود کے اندر غضب کو اصلاً آشکار نہیں کرتے. وہ آتش غضب بھڑکتی نہیں ہے. اگر آتش غضب بھڑک جائے اور اس کو قابو کیا جائے یہ ہے کظم الغیظ. لیکن اگر یہ ہے کہ وہ چیزیں اس کے اندر پھینکی جا رہی ہیں اور وہ اطمینان کے ساتھ کہ ابھی انشاءاللہ باب الحلم آگے ہمارے پاس آئے گا، تو یہ حلم کہلاتا ہے. صبر ہے کہ تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن اس کے اوپر اپنے نفس کو قابو رکھا ہوا ہے. اس لیے حلم اور صبر میں فرق ہے. حلم کی صفت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. اپنی زندگی میں جس نے کئی معیارات طے کیے ہوں تب حلم کی صفت آتی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو اذیت دے جاتی ہیں. مثلا سو رہا ہے اور اینڈ ٹائم پہ مکھی اس کے بالکل ناک پہ یا آنکھ کے اوپر آ کے بیٹھے تو یہاں پہ غصے سے آدھی نیند تو اس کی بھاگ جاتی ہے. دو چار مکھی کو سناتا ہے، اسے پتہ ہے سنانے کا فائدہ نہیں ہے. یا گاڑی چلا رہا ہے، ایک نے انتہائی غلط حرکت کی، اب وہ جتنا بھی چیخے چلائے اسے تو نہیں سنا سکتا. کس کو سنا رہا ہے؟ اپنے اندر کو خالی کر رہا ہے. بے نتیجہ ہے یہ چیزیں. ان مواقعوں پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مواقع ہیں جو اپنے وجود میں قابو اپنے نفس کو کیے رکھتا ہے، یہاں سے حلم پیدا ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ جب ہم موضوع پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ علم عرفان کے مطابق حلم کی صفت اختیار کریں تو کئی منازل انسان کو حاصل ہوتی ہیں. کئی انسانی منازل طے کرتا ہے، ایک منزل طے نہیں کرتا. کیونکہ حلم فوراً غصہ تو بھڑک اٹھے، قابو کیا کظم الغیظ. کوئی جسمانی تکلیف انسان کی پہنچ رہی ہے، کسی کے رویے سے تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن تکلیف میں اپنے نفس کو آپے سے باہر نہ آنے دینا، یعنی اس تکلیف کو برداشت کرتے رہنا، صبر کہلائے گا. حلم کیا ہے کہ وہ ہمارے اندر مثلا گالیاں دے رہا ہے، یہ اطمینان سے بیٹھا ہے، غصہ ہی نہیں اندر اس کے برپا ہو رہا. وہ انتہائی ناگوار منظر انسان کو دیکھنا پڑ رہا ہے، یا توہین ایک قسم کی انسان کی ایک جگہ پہ ہو جاتی ہے، وہ اسے نظر انداز کرتا ہے، یا ایک ایسا کام کہ جو اس کی توقع کے خلاف ہے اسے کروا دیا جاتا ہے. وہ اپنے وجود میں دیکھتا ہے کہ اطمینان اور وقار اس کے وجود سے نہیں جا رہا. یہ حلم کہلائے گا. انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے. بس آپ نے حلم میں بھی دیکھا کہ نرمی کا گوشہ ہے، مہربانی کا عنصر ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وقار کو نہ کھونا غصے کے وقت. صبر میں بھی نرمی کا گوشہ ہے لیکن اس میں تکلیف کو برداشت کرتے رہنا. اچھا، غصے کو قابو کیا جائے کظم الغیظ ہے. اسی طرح سے رفق ہے مہربانی، اگلے پہ مہربان ہو. اب رحمت بھی مہربانی کو کہتے ہیں. اور رحیم کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو ایسی مہربانی کرے کہ اسے نشوونما بھی ساتھ ساتھ دے، اس کی بہت ساری چیزوں کو درگزر کر دے، اسے معاف کر دے. تو انشاءاللہ رحم یا رحیم کے یا راحم کے معنی دیکھیں گے. رفق ہے خشونت کے مقابلے میں.
ویسے تو ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، لیکن ایک کلمہ مدارات کے رفق کے بعد انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے، اور ایک ہے معنی رفق، دونوں قریب معنی رکھتے ہیں۔ مدارات اور رفق کیا ہے؟ قریب المعنی ہے، لیکن رفق میں کیا دونوں میں مقابلے میں فرق کہاں پہ آ جائے گا کہ رفق ہے سختی کے مقابلے میں، اس جگہ سختی کا برتاؤ کر سکتے تھے، سختی سے پیش آ سکتے تھے۔ بعض اوقات جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ رفق جب تک عدالت کے دائرے میں آئے، اعتدال میں انسان کو رکھے، تب تک ہی یہ خیر ہے۔ اگر تفرید کا شکار کر دے تو یہ خیر نہیں، یہ اخلاق سیئہ میں آ جائے گا۔ لہذا رفق یعنی خشونت، سختی، خشمگین ہونا، اس کے مقابلے میں بعض اوقات انسان کرخت رویہ رکھتا ہے، بدتمیزی نہیں کر رہا، لیکن چہرے پہ اس کی مسکراہٹ آتی نہیں، اس طرح لگتا ہے جیسے کسی چٹان سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں، نہ اس کا ہنستا ہے، نہ کوئی ایسی اس صورت ابھرتی ہے کہ شاید کوئی نرمی کا جذبہ سامنے آ جائے۔ لہذا اس خشونت کے مقابلے میں کیا کہلاتا ہے؟ رفق، نرمی، یعنی جب ملے مسکرا کے ملے، جب اسے ملے محبت کے ساتھ ملے، خطائیں کی ہیں سامنے اگر دو چار ہو جائے نظر انداز کریں، معاف کرنے کا سوچیں، اسے کہتے ہیں رفق۔ رفق سے ہے رفیق، وہ جو انسان کی زندگی میں ہمیشہ نرمی سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کی مختلف طرح کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، یہ رفیق ہے۔ اردو میں تو دوست کو کہتے ہیں، یہی حقیقی دوست ہے۔ ایک مزاجی دوست ہوتا ہے، ایک کام کاج کے دوران دوست بنتا ہے، ایک دسترخوان کا دوست ہے، کھاتے مل کے ہیں، ایک ہے دینی دوست جسے برادر بھی کہتے ہیں، دینی برادر۔ دین اسلام نے اسے حقیقی دوست کہا ہے، اس کا حق انسان کی گردن پہ بنتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بیوی بچوں کا حق ہے، بیوی بچوں کے لیے جس طرح واجب حق ہے، اسی طرح ایک واجب حق دوست کا بھی ہے۔ رسالۃ الحقوق میں امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا، مثلا اس کے پیچھے غیبت نہ کرے، محاسن اس کے بیان کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، خیر کا عمل اس کے لیے انجام دے، باریاں لگا کے نہ رکھے کہ اب 4 دفعہ میں نے کھلایا تھا، تم چلو نصف حصہ ہی اس کا کھلا دو، بہت بڑی بات ہے، مقابلے اس طرح کے نہ رکھے۔ رفیق نہیں ہے یہ، رفیق وہ ہے کہ جو مہربان، اس کا چہرہ، اس کا ہاتھ، اس کا کردار جب مہربان ہو تو یہ رفیق ہے۔ اس لیے مثلا ماں انسان کی زندگی میں بہترین اس کی رفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کیا ہے؟ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ ان اللہ تبارک و تعالی رفیق، اللہ رفیق ہے، بہت مہربان ہے انسان کے اوپر، لامحدود مہربان ہے، اتنا مہربان کوئی نہیں ہو سکتا، اصلاً تصور نہیں کر سکتا اتنا مہربان جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے رفق کو خدا محبوب جانتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے رفق سے۔ اس لیے جو نرمی کا سلوک کرتا ہے، بعض اوقات نرمی کا سلوک ہے سازشی طور پہ پہچانا جاتا ہے، یہ شخص آخر کبھی تو باہر آئے گا۔ بہت سارے افراد ہوتے ہیں، ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، انتقام لینا ہے یا ایک عمل کو انجام دینا ہے تو اندر اپنے انتقام کو اور سخت گیری کو دبائے ہوئے ہیں، سال ہر سال گزرتے ہیں، اگلا جب اس کے چنگل میں آ جاتا ہے اور اب وہ اپنا پورا فرعون پن دکھاتا ہے، تو انسان کو تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو گزشتہ سال گزرے ہیں یہ رفق نہیں تھا، یہ تو وہی وحشی درندہ تھا۔ کیونکہ عرض کیا آپ کی خدمت میں پہلے بھی، انسان ان 3 صفات کا بالخصوص مرکب ہے، عقل ہے، شہوت ہے یا غضب ہے۔ ہر الٹا کام جو انسان انجام دیتا ہے وہ شہوت اور غضب کی بنیاد پر ہے، یہ 2 قابو آ جائیں انسان کی ازمائش ختم، سب فرشتے ہیں۔ آئیں اب ہم رفق کے عنوان سے چند احادیث کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے مدارات اور رفق میں باریک سا ایک پہلو ملاحظہ کیا کہ رفق سختی کے مقابلے میں، جبکہ مدارات وہ مطلقاً کہا گیا ہے کہ یہ بردباری اور نرمی کا سلوک کرو۔ باب المدارات اس سے پہلے اس کے متعلق ہم بعد میں پڑھیں گے۔ بالفاظ دیگر انسان کی زندگی میں، یہ دوبارہ میں تذکر آپ کی خدمت میں دے دوں تاکہ رفق کا معنی زیادہ آشکار ہو جائے۔ انسان کی زندگی میں وہ مواقع جہاں پہ اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ سختی کا رویہ اختیار کرے یا نرمی کا رویہ اختیار کرے، اگر ادھر نرمی کا رویہ اختیار کرے اسے کہتے ہیں رفق۔ بعض جگہوں پہ مجبور ہے کہ سختی کا رویہ اختیار کرے، یا بعض جگہوں پہ مجبور ہے کہ نرمی کا رویہ اختیار کرے۔ مثلا پتہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی بھی یہاں پہ سختی یا خشونت دکھائی تو انہوں نے پاسپورٹ لے کے پھاڑ دینا ہے،
اب وہاں پہ وہ جو مرضی کر لے، یہ انتہائی نرمی کا نمونہ بن کے رہے گا. یہ رفق نہیں ہے، یہ مجبوری کی اساس میں نرمی دکھا رہا ہے. جو صفت کی اساس کے اوپر نرمی دکھائے اسے کہتے ہیں اخلاقی رفق. ادھر کون سا ہمارے مطلوب ہے؟ اخلاق میں جو رفق ہے، مجبوری کا رفق نہیں. مثلا آپ سے اس نے مطلب لینا، ہمارے ساتھ کافی پرانی بات ہے، کالج لائف کی بات ہے کہ جو افراد کسی پوسٹ پہ ہوتے ہیں اور جاب کی امید ہوتی ہے تو وہ بڑی ان کی ایک نوع چاپلوسی کرتے ہیں. تو ایک دوست ہیں، انہوں نے جاب کے لیے کوشش کرنی تھی اور پتہ تھا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اگر سفارش کر دے، فلاں محکمے کا ہیڈ ہے یا اچھی پوسٹ کے اوپر ہے. اب آئے روز اس کے لیے کبھی مٹھائی لے کے جاتا، ہر روز ملاقات ضرور کرنی تھی، چھوٹے موٹے کام کر دیتا، اور جیسا بھی وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا آرام سے، انتہائی نرمی اور مہربانی کا سلوک. اچھا بہرحال ایک وقت آیا کہ نا امید ہو گیا. اب جب نا امید ہوا تو اس نے اپنے طور پہ تو کچھ سنانی ہے، لیکن یہ جو ایک مدت وہ نرمی کا رویہ اختیار کیے رکھا، یہ در حقیقت حرص کے لیے تھا. ایک لالچ نے اسے نرمی کرائی ہے، یا ایک فلان چیز نے اسے نرمی کے اوپر مجبور کیا. یہ صفت نرمی کی بنیاد پر تھا یا کسی مجبوری کی اساس پر تھا؟ بس رفق کب کہلائے گا؟ اول کہ صفت کی اساس پر ہو. نمبر 2 اختیار ہو کہ ادھر آپ سختی دکھا سکتے ہیں. اگر اختیار ہی نہ ہو تو پھر رفق نہیں ہے. اختیار ہو کہ میں اس بچے کے ساتھ انتہائی شدید سختی کر سکتا ہوں. مثلا یہ پیسے لے کے غائب ہو گیا. اب ایک دفعہ آپ سوچتے ہیں یہ صدامی طریقہ ہے کہ میں ایسا ادھر شور شرابہ کروں اور ایسا عبرت کا نمونہ بناؤں کوئی اسے ہاتھ ہی نہ لگائے. یہ کیا دین اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ اس مقدار کے اوپر اتنا شور شرابہ؟ دین تو نہیں تمہارا لے گیا، مال تمہارا لے کے گیا، اور وہ بھی تمہارا قریبی ایک فرد ہے. اس کی تربیت کے لیے اسے نصیحت کرو، اس کی ممکنہ ضرورت پوری کرو، بارہا اس کی نصیحت کرو یہاں تک کہ اس کی تربیت ہو جائے. نہ یہ کہ ہٹلر یا صدامی ایک طریقہ اختیار کر کے عبرت کا نمونہ بنا کے اس کے وجود میں خوف گھسا دیا جائے. یہ دیسی طریقہ ہے، دیہاتی طریقہ اسے کہتے ہیں. جو ایمانی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ادھر رفق کا ایک دفعہ مظاہرہ کرے، رفق کے مظاہرے کے بعد اسے نصیحت کرے، واعظ کرے، اس کے نشو و نما دے. بس آپ نے ملاحظہ کیا یہ 2 نقطے رفق کو اختیار کرنے کے. اول اختیاری عمل ہو، یعنی خشونت بھی دکھا سکتا ہے، سخت گیری بھی دکھا سکتا ہے، اور نرمی بھی دکھا سکتا ہے. انتخاب اس نے کس چیز کا کیا؟ نرمی کا. نمبر 2 صفت کی اساس پہ کرے، ماحول کی اساس پہ نہیں، کسی اور چیز کے لالچ میں نہیں، مجبوری کی وجہ سے نہیں. اندرونی صفت کے حصول کی خاطر، اندرونی ارادے کے ساتھ وہ یہ عمل انجام دے کہ میں ارادہ کرتا ہوں، اگرچہ ممکن ہے میں یہ نہ کرتا. تو خشونت دکھا سکتا تھا. تو آئیں اب آپ احادیث پڑھیں کہ پہلی حدیث چونکہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے بار بار قابل بیان ہے کہ ان لکل شیء قفلا، ہر چیز کو محفوظ کر کے بند رکھنے کے لیے اس کے بعد تالا لگایا جاتا ہے. تالا کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ چیز محفوظ رہے. ایک دفعہ اندر جانے کے لیے تالا کھولا جاتا ہے. تالا لگانے میں اور تالا کھولنے میں کیا ہے؟ فرق ہے. جب داخل ہونے تو یہاں پہ آتا ہے کہ مفتاح کا تذکرہ آتا ہے، کھولنے اب تالا. ایک دفعہ کیا تعبیر استعمال کی جاتی ہے؟ تالا لگانا ہے. ادھر تالا لگانے کی تعبیر کیوں ہے؟ کہ یہ کوئی چیز باہر نہ جائے، محفوظ رہے. اگر کسی نے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں نورانی اور با ایمان چیزوں کو اپنے وجود میں جم کرتا رہتا ہے، اور وہ ذخیرہ آخرت ہے. ذخیرہ آخرت جو لے کے جائے گا، یہ سفر تو دنیا کا ختم ہوگا، اس کے بعد اختیار کی زندگی انسان کے پاس ختم ہے. اب جو لے کے آیا وہی سامنے اس کے آئے گا یا وہ لے کے آئے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے جس شہر میں پہنچنا تھا ادھر ہمارے پاس سال بھر کی گندم لے کے جا رہے ہیں. اب سال بھر کی گندم لے کے جا رہے ہیں اور گندم کے اوپر بوری کا منہ صحیح طرح بند نہیں کیا تو پورا راستہ تھوڑی تھوڑی کر کے وہ گرتی رہی. جب پہنچے تو کیا بچے گا؟ پتہ لگا یہ تو 2 دن کی بھی گندم نہیں ہے. اب 2 دن تو گزار لیے، بقیہ سال کیسے گزارنا ہے؟ مثلا 360 دن کیسے گزارنے ہیں؟ بھوک میں، پیاس میں، سختی میں، ادھر ادھر بھاگے کا ضرورت پوری کرتے. اسے کہتے ہیں جہنم. جہنم اسی چیز کا نام ہے. وہ جو سرمایہ آپ قیامت تک کی زندگی کے لیے برزخ میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ برزخ کے بعد قیامت ہے. تو اگر اس کا منہ بند نہ کیا، تالا نہ لگایا،
تو وہ ایمان تو گرتا چلا جائے گا۔ تو ایمان سے مثلا لیال القدر میں کچھ ایمان حاصل کیا، کچھ دروس سن کے، کچھ تفسیر پڑھ کے، کچھ قرآن پڑھ کے، کوئی اور عبرت کا نمونہ زندگی میں آ گیا، ایمان جم کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہر ٹائم تالا لگائے، جیسے ہوتا ہے نا بعض قیمتی چیزیں ہوتی ہیں فوراً تالا لگاتا ہے اور نگاہ بھی رکھتا ہے، تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قُفْلًا، ہر شے کا کیا ہے؟ ایک تالا ہے۔ وَقُفْلُ الْإِيمَانِ رِفْقٌ، ایمان کا قفل کیا ہے؟ رفق، جو مہربان نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، گندم تو بھر دی بوری میں اور وہ لاد دی سواری پہ، لیکن صحیح منہ بند نہیں کیا تو اب وہ آہستہ آہستہ گندم گرتی چلی جائے گی، یعنی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے جرائم انجام پائے ہیں، جتنے بھی، آپ بڑی بڑی فہرستیں لے کے آ جائیں، سب کی اصل وجہ کیا بنی تھی؟ یہی اندرونی صفات۔ مثلا ابلیس نے اس دنیا میں اترنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے کیوں ٹکراؤ اختیار کیا؟ تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اب کوئی تکبر اور حسد ختم نہ کرے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائے گا، حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بعض شخصیات کا شدید اختلاف کیوں وجود میں آیا؟ حسد کی وجہ سے، اور کوئی پیچھے وجہ نہیں تھی۔ جس طرح حب اقتدار، حب اقتدار یعنی شہوت اقتدار، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس حکومت ہو، حاکم ہو۔ ہر انسان کے وجود میں جذبہ بہت قوی پڑا ہوا ہے۔ کوئی انسان، جیسا چھوٹے بچوں میں پتہ لگ جاتا ہے، وہ چیز کی ملکیت پہ بڑا بچہ حساس ہوتا ہے، تو جو اپنی تربیت نہیں کر پاتا وہ بڑھتے بڑھتے اس چیز میں راسخ ہو جاتا ہے کہ چیز میری ملکیت بنے، میرے ہاتھ میں آئے، میرے ماتحت چلے۔ ایک بزرگ عالم دین عارف تھے، ان کا واقعہ چند دفعہ عرض کیا جا چکا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، 90 سال عمر تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ کے لیے؟ تو سب مراحل طے ہو گئے؟ کہتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے وہ ابتدائے جوانی میں یعنی 20-22 سال کی عمر میں شہوت پہ قابو پا لیا تھا، شہوت سے لڑ کے شہوت پہ قابو پا لیا، پھر میرے ارادے سے شہوت نے جاگنا ہے، اس لیے امیر شہوت بن گیا تھا، اسیر شہوت نہیں تھا میں۔ شہوت تو پوری کرنا انسان کے لیے لازم ہے، کھانا پینا سونا جاگنا، جنسی شہوات، یہ انسان کے لیے، بدن کی صحت کے لیے اور اس زندگی کے لیے تو لازم ہے، لیکن وہ امیر شہوت تھے، اسیر شہوت نہیں تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ حرص کے اوپر بھی قابو پا لیا میں نے، حسد میں بھی قابو پا لیا۔ کہتے ہیں میں 90 سال آج ہو گیا، مجھے بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ گیا ہوں، پوری زندگی میں حب اقتدار سے لڑ رہا ہوں، اس پہ ابھی تک قابو نہیں پا سکا۔ ابھی بھی نفس ابھارتا ہے، ابھی بھی نفس حاکم کرتا ہے، ابھی بھی مجھے اس سے لڑنا پڑتا ہے۔ لہٰذا انسان سمجھتا ہے کہ شاید تکبر نہیں ہے، حرص نہیں ہے، حسد نہیں ہے، حب اقتدار جو ہے وہ میرے اندر ہے ہی نہیں۔ حب اقتدار ختم کرنے سے جاتا ہے۔ اس لیے جس انسان کے زندگی میں یہ مواقع زیادہ ہیں کہ جہاں پہ وہ بہت چاہتا تھا وہ ہاتھ سے نکل جائے چیز، یہ تربیت ہے خداوند متعال کی طرف سے، کیونکہ حب اقتدار نکلے گا تو تب انسان، مثلا مامون کے بارے میں امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 جگہوں پہ اپنی کتاب سیریدر ائمہ اطہار علیہ السلام ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے، یا سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، اس میں انہوں نے 3-4 جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ مامون شیعہ تھا، جانتا تھا امام رضا علیہ السلام امام ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے فضائل امیر المومنین کی نسبت ایک کتاب بھی یا کچھ نوشتہ بھی اس کی طرف منسوب ہے۔ اس حب اقتدار نے اسے قاتل بنا دیا، نہیں قابو پا سکا۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جنگوں میں بعض افراد کو لیا ہے، حسد پہ قابو نہیں پایا۔ جیسے آج کل مختلف گھرانوں کے اندر حسد ہے جو جھگڑے کا اصل باعث ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفق اسی طریقے سے ایمان کو قابو رکھتا ہے، اس لیے طاری کریں اپنے وجود پہ رفق۔ حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روایت حلم کے بارے میں کہ اگر تمہارے وجود میں حلم نہیں آتا، تمہارے وجود میں حلم کی صفت نہیں ہے تو تحلم، تو حلم کا اظہار حد عقل کرو، اس سے آہستہ آہستہ تم اس میں، کیونکہ انسان جس گروہ کا اپنے وجود پر اظہار کرتا آہستہ آہستہ اس میں شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح رفق ہمارے وجود میں نہیں ہے، آہستہ آہستہ رفق کا اظہار تو کریں، قابو پائیں، آہستہ آہستہ اس گروہ میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بالفاظ دیگر
اصل کیا ہے کہ رفق اور رفیق بنے مگر مجبور ہو کے دشمن ہو جائے، مگر یہ کہ مجبور ہو کے وہ دشمن ہو جائے۔ اگلی حدیث بھی آپ نے ملاحظہ کی کہ ایمان جس کو رفق دے دیا گیا اسے ایمان اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس لیے اس اصل کو نہ چھوڑیں۔ یہ جو ہم اس دوران اصل پڑھتے رہیں گے ان کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ اسی طریقے سے روایت، تیسری روایت تھی، تھوڑی سی طولانی روایت ہے اور اس میں ہم ایک حصہ اس کا آپ کی خدمت میں پڑھا گیا تھا۔ ان اللہ تبارک و تعالی رفیق یحب الرفق، اللہ تعالی رفیق ہے اور وہ رفق سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، فَمِن رِفْقِهِ بِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ کے رفق میں سے ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے مختلف گناہوں کی صورت میں بھی خداوند متعال نے اسے آزاد انسان کو رکھا، فوراً اس کی پکڑ نہیں کی، فوراً اس کو پکڑ کے نہیں مثلاً بربادی کی طرف لے کے آیا خداوند متعال۔ وَمُضَادَتَهُمْ لِهَوَاهُمْ، اور انہوں نے اپنے ہوائے نفس کی وجہ سے اللہ کے مسلسل نافرمانی کی۔ وَقُلُوبِهِمْ، اور خداوند متعال نے ان کے دل اور جو دل تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ٹکراؤ کیا، انکار کیا اللہ کا، عمل سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا عمل انجام دیا، رفق اللہ تعالیٰ نے دکھایا، مہربان بنا۔ پھر خداوند متعال نے آگے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کے رفق میں سے ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا اور وہ اس کے اوپر پھسل گئے، اس کے باوجود خداوند متعال نے ان سے فوراً عذاب جو ہے ان کے اوپر طاری نہیں کیا، یا آگے ہے کہ ایمان اگر ان کے وجود سے چلا بھی گیا تھا تو خداوند متعال نے ایمان لانے کے مواقع اس کے لیے رکھے۔ یہ حدیث نمبر 3 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اس کے بقیہ جو موارد ہیں ہم اس کو کسی اور وقت میں ملاحظہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس باب کی ساری حدیثیں آج ہم کسی طریقے سے پڑھ لیں۔ حدیث نمبر 4، کیونکہ حدیث نمبر 3 پہ لوٹ کے ہم دوبارہ سے آئیں گے۔ حدیث نمبر 4 میں چونکہ حدیث نمبر 3 میں توحید کے باب سے رفق کا تعارف کرایا گیا ہے، اس لیے اس کی تشریح کسی اور مورد میں کرتے ہیں۔ ہم صفت کے طور پہ جو ہماری صفت بنتی ہے اس سے مربوط پہلی حدیثیں پڑھ لیں، اس لیے حدیث نمبر 3 پہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ لوٹیں گے۔ حدیث نمبر 4 دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرفق یمن، کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ برکت اس کی زندگی میں ہو۔ اب برکت کے ٹوٹکے ہمارے معاشروں میں بہت مشہور ہیں اور بہت زیادہ مقبول کی ہیں برکت کے لیے۔ مثلا کسی نے کوئی سکہ رکھ لیتے ہیں اپنے بیگ میں، سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کچھ مزید سکے خاموشی کے ساتھ نکلیں گے۔ کوئی کپڑا باندھ کے آ جاتے ہیں اور اس کپڑے سے برکت لینا چاہتے ہیں۔ ایک برکت کا طریقہ کار روایات اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرفق یمن، رفق کیا ہے؟ بابرکت ہے، وہ برکت عطا کرتا ہے۔ والخرق شؤم، اور انسان کا سخت گیر ہونا کیا ہے؟ وہ انسان کے لیے بد نصیبی یا بد قسمتی ہے۔ شؤم کہتے ہیں، بعض ہوتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں بلی، کالی بلی ادھر سے گزر گئی تو یہ نحس ہے، یا بعض افراد جو ہیں وہ اپنے سفر میں ایک سید رکھتے ہیں کہ بلائیں ٹلتی رہیں گی، انہوں نے رکھا ہوا سید کو اس لیے ہوتا ہے۔ یا بعض کا سارا صدقہ جمع کر کے کہتے ہیں کہ یہ معدہ غریب کا ہے کہ جو ساری نحاس چیزیں ہضم کر لیتا ہے، سب کے ہاتھ لگائے، ہاتھوں سے وہ صدقہ کے اندر ٹرانسفر ہوئی ساری بلائیں، اور ان بلاؤں کو اب ڈالنا کہاں ہے؟ زمین میں ڈالیں تو ممکن ہے زلزلہ آ جائے، فضا میں اڑا دیں تو ممکن ہے کوئی طوفان آ جائے، تو انہیں وہ ملتا ہے کہ جو باہر غریب ہے، کہتے ہیں ہاں اس کا معدہ ہے۔ یہ بڑا خطرناک صدقے کا تصور ہے جو دین اسلام میں موجود نہیں ہے۔ دین اسلام نے رفق کی وجہ سے صدقہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے صدقہ رکھا ہے۔ صدقہ جو ہے اپنی بلائیں کسی اور کے معدے میں ٹرانسفر کرنے کے لیے صدقہ تھوڑی ہے۔ خلاصہ کلام کہ رفق برکت کو لے کے آتا ہے، اور سخت گری، خرق کہتے ہیں چیرنے کو، صحیح ہے؟ خرق کہتے ہیں کہ ایک بندے سے ٹکراؤ، سخت گیری سے کیا ہوتا ہے؟ شؤمن، نحس ہوتا ہے، انسان کے جو ہے وہ بد نصیبی شروع ہو جاتی ہے، شؤم ہے انسان کے لیے۔ 5ویں حدیث دیکھیں،
کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل رفیق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے۔ رفیق کا معنی دوستی سے بھی نکالیں، جو ہمیں اپنی زندگی میں نرمی ہمارے اوپر بنے۔ مثلا نرم سے مراد صرف باتوں کے ذریعے سے نرم نہیں ہوتا، مثلا بھوک کے وقت نرمی کیا ہے؟ اسے صبر کے دلاسے دیے جائیں یا اس کی غذا کا اہتمام کیا جائے۔ نیند کے وقت اس کے لیے نرمی کیا ہے؟ بہترین اس کے لیے سونے کا بندوبست کیا جائے۔ جب وہ ایک محفل کے اندر بیٹھا ہے، عزت دینا نرمی ہے۔ کوتاہیاں اس سے ہو گئی ہیں، ملاقات ہوئی ہے، آپ سختی سے پیش آ سکتے ہیں، نرمی کا اس کا سلوک کریں۔ لہذا نرمی کا جو سلوک کرتا ہے وہ رفیق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، رفق سے محبت کرتا ہے۔ وَيُعْطِ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِ عَلَى الْعُنْفِ، کہ سختی سے اللہ تعالیٰ چیز نہیں عطا کرتا۔ کوئی سخت گیر ہو وہ چیز اسے اللہ نہیں عطا کرتا، لیکن کسی میں صفت رفق ہو اللہ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 6 دیکھیں یہ ہماری زندگی میں بہت چیزیں مہم ہیں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہی سخت گیر ہو جاتے ہیں، خصوصاً شخصیات کا جھگڑا بڑا مہم ہے۔ یہ ہمیں عام زندگی میں درپیش بھی آتا ہے۔ مثلا آپ ایک شخصیت سے موافق ہے، ایک بندہ دوسری شخصیت سے موافق ہے، اچھا یہ اس کو پسند نہیں کرتا، چونکہ یہ پسند نہیں کرتا کہے گا کہ آپ بھی حمایت چھوڑو، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آپ نے کیوں اس کے لیے یہ، اور پھر آپ سے سختی کا، درستگی کا رویہ اختیار کرنے لگ جائے گا، آہستہ آہستہ تبرہ کے اوپر آ جائے گا، غیبتیں اور تہمتیں بعد میں شروع کر دے گا۔ یہ جو اس نے اپنے وجود میں سختی کا ایک شخصیت کو ابھارا ہے، نامناسب ہے اس کے لیے، ایمان کھو دے گا وہ۔ مثلا غیبت، تہمت، مومنین کے اوپر تبرہ کرنا، لڑائی جھگڑے کے اوپر اتر آنا، دشمن کو چھوڑ کے اپنوں کے ساتھ دشمنی، کتنی ہی اعمال وہ آہستہ آہستہ انجام دیتا چلا جائے گا۔ ادھر اسے چاہیے تھا رفیق بن جائے، کیونکہ رفیق کو کھینچتا ہے۔ سختی کیا ہے؟ بہت دوری ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں، اسی لیے تو رفق کیوں شہوت میں سے ہے۔ آپ کہیں گے اشتہا تو میری کوئی پوری نہیں ہو رہی رفق میں۔ اشتہا کیا ہم نے پڑھا تھا؟ جذب کرنے والی چیز ہے، ایک قوت ہے جو جاذبہ ہے، ایک قوت کیا ہے؟ دافعہ۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی اس لیے جاذبہ و دافعہ کتاب پڑھیں۔ کامل انسان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو جاذبہ بھی رکھے اور دافعہ بھی رکھے۔ جو فقط جاذبہ رکھتا ہے، جیسے سب بھی اس ایک کسی کو ٹھیک نظر آتے ہیں، کہتے ہیں سب بھی ٹھیک ہیں، میرا مطلب تو سب سے ہی نکل جاتا ہے، میرے ساتھ تو سارے ٹھیک ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے کہ جاذبہ بھی رکھے، دافعہ بھی رکھے، اور اس کا معیار دین الہی رکھے، جاذبہ اور دافعہ۔ بہرحال جو جذب کی قوت ہے، ایک دفعہ وہ انسانی نفس میں لذات سے تعلق رکھتی ہے، انسانی نفس کے اندر مادیات سے تعلق رکھتی ہے، اسے کہتے ہیں شہوت۔ ایک دفعہ محبت بھی جاذبہ ہے، قوی جاذبہ ہے، لیکن یہ شہوت سے جدا ہے۔ اس کا ہم بھرپور فرق جو ہے اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا ہم ممکن ہے کہ اپنی والدہ یا اپنی بچی کو بوسہ دیں، یہ محبت کی وجہ سے ہے، لیکن ممکن ہے کہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زوجہ کو بوسہ دیں، یہ شہوت کی غرض سے ہے۔ ایک ہی عمل انجام دے رہا ہے، لیکن ان سب اندر جذب کرنے کی قوتیں جدا ہیں۔ محبت کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں پڑھیں گے۔ رفق کیوں شہوات میں سے ہے؟ کیونکہ اس دنیا کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے انسان کے پاس سب سے بہترین جو روابط اور تعلقات اور رہن سہن کا طریقہ ہے وہ ہے رفق، چونکہ قوت جذب ہے رفق۔ رفق کیا کرتی ہے؟ وہ قریب کرتی ہے، وہ کھینچتی ہے اگلے کو۔ بس آپ ادھر بیٹھے ہیں اور اگلے بندے کو آپ نے کھینچ کے ادھر تک لے کے آنا ہے، آسان کام تھوڑی ہے۔ ایک دفعہ آپ اسے بڑی باتوں سے لمبے چوڑے خیالات بنا کے اپنے گھیرے میں لے کے آتے ہیں، یہ دنیا میں عام ہے، آ جاتے ہیں بندے گھیرے میں، نکل بھی جاتے ہیں پھر فوراً۔ تو گھیرے میں لا کے خواتین سب سے جلدی آتی ہیں، اس لیے ولی کی شرط رکھ دی اللہ تعالیٰ نے نکاح میں، اس لیے خاتون کے ساتھ بات چیت کا اگر راستہ کھل جائے وہ کھنچ کے آ جائے گی۔ اس سے پہلے والے مراحل ہوں تو نہیں کھنچ کے آئے گی۔ جہاں پہ بات چیت کا آپ نے دروازہ کھول دیا، دین اسلام تو اول روبرو ہونے میں ہی معنی بنتا ہے کہ معنی ایجاد کرو، لیکن یہ وقت ہے کہ وہ معنی نہیں بنا، اب مثلا یعنی اس رش سے گزرنا ہے، مد بھیڑ ہونی ہے، آمنا سامنا حجاب میں بھی کرنا پڑ جاتا ہے، عیب نہیں ہے۔ گپ شپ کا موقع مل گیا، جیسے موبائل نے اس وقت آفات میں لائی ہیں، گپ شپ میں وہ مرد کھینچ کے لے آئے گا۔ اس لیے دین اسلام نے تنہائی میں بھی مرد اور خاتون کو رہنا،
بے شک کوئی ڈر نہ ہو گناہ کا، نامحرم کے ساتھ تنہائی میں رہنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بھیجا گپ شپ بات چیت حرام ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں سے گھیر کے لے آئے گا، لیکن ایک گھیر کے لے کے آتا ہے رفق کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے۔ یہ اخلاق کا طریقہ کار ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ اس پہ تم مہربان بنو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس طرح سے اسے لے کے آؤ۔ وہ کیا سلوک کرتا ہے نہیں معلوم، چونکہ آپ نے اور ہم نے جو عمل انجام دینا چاہیے قرآن کے مطابق، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھلا پلا رہے ہیں، اللہ کی خاطر یہ چیز دے رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے جزا کوئی اس کے بدلے میں چاہیے، نہ شکریہ چاہیے، شکریہ بھی نہیں ہمیں چاہیے، بے نیاز ہے اگلے سے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پہ رفق میں کہ بعض بیجا خشونت کا شکار اپنی زندگی میں ہو جاتے ہیں۔ یہ خاندانی طور پہ دوست احباب کے دوران کسی نے تھوڑی برائی کر دی، آپے سے باہر آ گیا، نہیں، اندر حلم کے ساتھ اور رفق کے ساتھ مظاہرہ کریں۔ اگلی حدیث دیکھیں جو اہمیت کی حامل حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرفق لم یوضع علی شیء، کوئی شے نہیں رکھی جاتی الا زانہ ولا نزع من شیء الا شأنہ، یعنی جب بھی کسی چیز سے ہم وابستہ ہوتے ہیں وہ ہماری زینت کا باعث بنتی ہے۔ رفق واحد چیز ہے جب انسان کے ساتھ وابستہ ہوگی اس کی زینت کا باعث بنے گی، اگلے کو خوبصورت نظر آئے گا۔ وہ انسان غصے میں انسان خوبصورت نہیں دکھائی دیتا۔ لہذا ان الرفق لم یوضع علی شیء، رفق کو کبھی بھی کسی شے کے اوپر نہیں رکھا گیا الا زانہ، کہ جب بھی رکھا گیا کیا ہوا، اس نے اس چیز کو زینت اور خوبصورتی بخشی ہے۔ ایک خوبصورتی آتی ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کا میک اپ خوب کیا جائے، ایک خوبصورتی آتی ہے خوشبو کا استعمال کیا جائے، استعمال کرنا چاہیے کیونکہ بالآخر بدن کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ دین اسلام نے حکم دیا شہوانی نہیں بنانا چاہیے، یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ آج کے دور میں یہ علامات واضح ہیں، شہوانی علامات جدا ہیں اور پرزینت علامات، پروقار علامات جدا ہیں۔ بالوں کا انداز ہے، ہونٹوں کا انداز ہے، کانوں میں کوئی چیز اگر بالیاں شالیاں ڈالنے ہیں، پلکوں کا حتیٰ کہ انداز ہے، شہوانی انداز الگ ہیں اور پرزینت انداز الگ ہیں۔ دین اسلام درس دیتا ہے کہ زینت اختیار کر کے نماز کے لیے آؤ، زینت اختیار کر کے تم مومن سے ملو، اس لیے زینت اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا دان صاف کرے، ایسا بھی نہ ہو کہ قریب بیٹھا ہوا وہ شخص خوف زدہ ہو جائے کہ کوئی شیر سامنے بیٹھا ہے، کہتے ہیں شیر کی بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے شیر کی یہ صفت بری صفت کے طور پہ محاورہ معروف ہے۔ اسی طرح پسینے کی بو انسان کی طب ہے، خصوصاً جو خوراکیں کھاتے ہیں اس کے مناسبت سے پسینے میں بو آتی ہے، یہ بدبوئیں بھاگ جاتی ہیں کس سے؟ خوشبو لگا دی۔ اسی طریقے سے کوئی سرخی پاؤڈر مثلا لگا دیا، بالوں کو کالا کر دیا، آج کل تو ایسا کالا رنگ آیا کہ وہ جوانی میں بھی اتنا کالا اس کی داڑھی کا رنگ نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال آج کے دور میں مختلف طریقے ایجاد ہیں، لیکن ایک خوبصورتی ہے روح کی خوبصورتی۔ رفق جب بھی روح سے وابستہ ہوگا اسے خوبصورت کر دے گا۔ روح کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ کھینچ کے انسان کو لاتی ہے، وہ دلوں میں کئی عرصہ سال رہ جاتی ہے۔ جسم کی خوبصورتی تو وہ ایک نسبی ہے، کسی کے لیے کوئی چیز خوبصورت الگ ہے، کسی کے لیے کچھ اور۔ مثلا ممکن ہے افریقی ممالک میں سخت ترین کوئلے جیسا کالا رنگ خوبصورتی کی علامت ہو، یورپ میں آ جائیں تو وہ گورا رنگ جس کو انہوں نے سورج کے نیچے رکھ کے تھوڑا سا اس کے اوپر ایک گندمی مائل رنگ کیا ہو، وہ انہیں خوبصورت محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ سورج کے سامنے اس رنگ کو حاصل کرتے ہیں۔ ہماری طرف آ جائے ممکن ہے کہ گندمی سفید مائل رنگ کسی کو بہتر لگے، کسی کو سیاہی مائل رنگ بہتر لگے، مختلف معیارات ہیں، خوبصورتی کا ایک معیار کسی جگہ پر بھی نہیں ہے۔ اصل خوبصورتی ہے روح کی خوبصورتی، تو روح کی زینت آتی جس شے سے ہے اس کا نام ہے رفق۔ لم یوضع علی شیء، نہیں کسی شے کے اوپر رفق کو رکھا جاتا الا زانہ ولا نزع من شیء، کوئی شے جب کھینچ لی جائے یعنی جب بھی رفق انسان کی روح سے نکل جائے الا شأنہ، اسے بدصورت کر دیتا ہے، وہ پھر کیا آتا ہے لوگ اسے دور ہوتے ہیں۔ بس دفع کرنے کی صفت کیا ہے؟ رفق ختم کر دے۔ اور جذب کرنے کی صفت کیا ہے؟
رفق کو اپنے اوپر طاری کر لیں۔ اگلی حدیث دیکھیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الکافی میں منقول ہے، ان فی الرفق الزیادۃ والبرکۃ، رفق میں اضافہ بھی ہے، برکت بھی ہے۔ برکت خود ایک شے جو ثابت ہو اور پھر اضافہ دے۔ ایک دفعہ ہوتی ہے نا، ایک چیز مثلا پودا لگا ہے، اب وہ چھاؤں دے رہا ہے چونکہ اس کے پتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پتوں کے ساتھ ساتھ کیا لگ جاتا ہے؟ پھل بھی لگ جاتا ہے، پھر پھل اتارا پھر اس جگہ پھل آ گیا، پھر اتارا پھر پھل آ گیا، اسے کہتے ہیں برکت۔ ایک دفعہ ہے کہ اضافہ یعنی زیادتی، اسے کہتے ہیں فضل۔ زیادتی کو کیا کہتے ہیں؟ فضل۔ انسانی وجود سے جو نکلتا ہے اسی لیے اسے فضلہ کہتے ہیں، کیونکہ جو زائد چیز تھی وہ سارا کا سارا نکل گیا۔ فضل الہی یعنی اللہ تعالیٰ نے اب اس سے زیادتی کا رویہ یعنی زیادہ پن کا رویہ اختیار کیا۔ اگر رفق اختیار کریں تو رفق اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ دو چیزیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ برکت ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی چیز، دیتی جا رہی ہے، پھل دیتی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک پیالہ تھا یا دودھ کا ایک پیالہ تھا، انہوں نے اسے تناول فرمایا اور وہاں پہ ایک تعداد بڑی بیٹھی ہوئی تھی، سب نے اس کو تناول فرمایا، وہ دودھ اسی طرح کا باقی رہا، اسے کہتے ہیں برکت۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ایک پیالہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ 10 اور پیالے دے دیے، یہ ہے فضل۔ لہٰذا اگر رفق کوئی اختیار کرے انسان کی زندگی میں، اسے ہر دو عنایت خداوند متعال فرمائے گا۔ وَمَن يُحْرَمِ الرِّفْقِ، اور جو شخص محروم رہ گیا رفق سے، يُحْرَمِ الْخَيْرَ، تو وہ خیر سے، تمام خیر سے کیا ہو گیا؟ محروم رہ گیا۔ امام صادق علیہ السلام کی اگلی روایت ہے کہ ان روایات کو 2-3 روایتیں رہ گئی ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ 1-2 روایتیں اور پڑھ لیتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہماری طرف ہوا چاہتا ہے، اور اس کو پھر اختتام کرتے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں، کیونکہ ایک نچوڑ آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ، یہ جو احادیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں رفق کے نتائج دیکھیں، کیونکہ رفق کی صفت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے ہم مفصل پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں کہ نرمی کی صفت اختیار کریں تو کیا کیا میرے ہاتھ میں آئے گا۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما زوی الرفق عن اہل البیت الا زوی عنہم الخیر، یعنی ہمارے پاس سے، ہاں اہل بیت یہاں پہ مطلق طور پہ آیا ہے کہ گھرانہ، کسی بھی گھرانے سے نہیں دور کیا جاتا رفق کو، مگر یہ کہ جب بھی رفق کو اس سے دور کیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں تمام کا تمام خیر اس سے سمیٹ لیا گیا ہے۔ زویہ کہتے ہیں قبض کو۔ اگر کسی گھرانے سے چھین لیا جائے رفق تو پھر کیا کہیں؟ خیر چھین لیا جائے۔ گھرانے ہیں معاشرے میں، ہمارے ارد گرد ایسے دوستان، ایسے افراد ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جائیں تو خیر نہیں ملتا، یعنی چائے بھی نہیں ملتی، پانی بھی نہیں ملے گا، ادب احترام بھی نہیں ملتا، عزت بھی نہیں ملتی۔ ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو عزت بھی نہ ملے، ادب احترام بھی نہ ملے، اچھا وہاں پہ دین ایمان بھی نہ ملے، نہ دین نہ دنیا، تو یہ شر کی سب سے بدترین جگہ ہے۔ یہ کیوں یہاں پہ یہ نمونہ بن گیا؟ یا بعض اوقات انسانی نفس ایسا نمونہ بن جاتا ہے۔ اگر انسانی نفس ایسا نمونہ بن گیا، کیونکہ نفس ہمارا گھر ہے، گھر کے اندر دیکھیں کیا پڑا ہوا ہے، سوء ظن پڑا ہوا ہے، غضب ہے، شہوت ہے، گناہ ہے، گناہ والے سارے تصورات ہیں، حب اقتدار پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود ظاہر کر رہا ہے میں سب سے بڑا مومن، ایثار قربانی کرنے والا۔ وہ دیکھیں اندر اس نے افراد کیا پالے ہوئے ہیں، شر کا نمونہ ہے، تو سمجھ لیں رفق اس کے اندر نہیں ہے۔ رفق کو اختیار کریں۔ یہ حدیث نمبر 8 تھی۔ حدیث نمبر 9 کو ملاحظہ کریں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایما اہل بیت اعطوا حظهم من الرفق، ہر وہ گھرانہ کہ جن کو رفق سے، نرمی سے، یعنی خشونت کے مقابلے میں نرمی سے کچھ حصہ انہیں مل جاتا ہے، فقد وسع اللہ علیہم فی الرزق، تو اللہ رزق میں وسعت دے دیتا ہے۔ ہمیں یاد ہے یہ پرانی بات ہے محلے کی زندگی کی، کہ دور تھوڑے سے محلے کے نیچے سنا کرتے تھے، کبھی ہمارے سامنے واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی اہل سنت پختون رہا کرتے تھے۔ شیعہ پختون بہت مہربان اور نرم ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر لڑائی ہو جاتی تو بیٹوں کے ساتھ اگر باپ ہوتا، چھڑانے کی بجائے باپ پہلے مارتا تھا، پھر پوچھتا تھا ہوا گیا تھا۔ وہ پورا کا پورا گھرانہ ہی اس لڑائی میں، اور باپ بھی ماشاءاللہ 6 فٹ کا تھا، اور بچے بھی کہ نہیں معلوم وہ کیا غذا کھاتے تھے کہ ہاتھ پاؤں ان کے چوڑے ہوتے ہیں، اور پنجابی تو دیکھ کے ہی بھاگتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے سامنے آ گئی۔
لہٰذا بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں خشونت پورے وجود کی پرتاری ہوتی ہے کہ کوئی انہیں تھوڑا سا چھیڑ کے دیکھے وہ پورے قبائلی طور پہ نکل کے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ عربوں کی زندگی کا طریقہ کار کچھ ایسا ہی ہوتا تھا، اس لیے یہاں پہ یہ اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ قبائلی دور تھا ادھر، وائلا ہم سوچیں گے کیوں اہل بیت ادھر تذکرہ وارد ہو رہا ہے کہ بعض گھرانے ان گھرانوں کے اوپر خشونت طاری ہوتی ہے، ہر چیز میں انہوں نے بدماشی، ہر چیز میں انہوں نے اکڑ پن، یا ہر چیز میں انہوں نے ٹکراؤ اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جس گھرانے کو رزق میں سے کچھ حصہ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعتیں لے کے آ جاتا ہے۔ وسعتیں لینے کے لیے ہمیشہ مالی مدد ضروری نہیں ہے، نرمی کا برتاؤ ضروری ہے۔ والرفق فی تقدیر المعیشت خیر من السعۃ فی المال، بہت خوبصورت یہ جملہ ہے امام علیہ السلام کا کہ اپنی معیشت، معاش کے لیے جو تم پلاننگ کرتے ہو اور معاش کے لیے جو تم نے حساب کتاب کر کے رکھا ہوتا ہے، مثلا کچن میں یہ ہے، اس ہفتے کا پیسوں کے اعتبار سے یہ ہے، گاڑی وغیرہ کے لیے جو انسان نے معیشت اپنی مقدر کی ہوتی ہے، خود تدبیر کی ہوتی ہے، اگر اس معیشت میں اس نے ہر امر میں رفق دکھایا، مثلا ایک بچہ ہے، اب انہوں نے رکھا ہے کہ مثلا 2 دن گوشت کھائیں یا 2 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم گوشت کھائیں، لیکن ہوتے ہیں بچوں کا تقاضا بڑھ گیا کہ نہیں شام کو بھی اب ہم نے کھانا، یہ دال کیا آ گئی، تو سارا درس اخلاق بعض اوقات بعض گھرانوں میں یاد آ جاتا ہے۔ اس کا اگر اس قدر دل چاہ رہا اور کھلا سکتے ہیں وہ والدین اور اس کی صحت کے لیے مضر بھی نہیں ہے، تو روایات فرماتی ہیں کہ وسعت عیال کا درس دیتی ہیں روایات، کھلاؤ اسے، اسراف نہ ہونے دو، اسراف غلط ہے۔ لہذا تقدیر معیشت میں تم رفق، نرمی لے کے آؤ، سختی نہیں۔ مثلا تم نے یہ اتنے پیسے تم نے کہا تھا دے دیے، اتنے کیوں تم نے لیے؟ اب ٹھیک ہے وہ ایک تذکر دے، لیکن ایسی سختی نہیں، اس کی عزت بھی وہاں پہ چلی جائے، غم بھی اس نے اٹھایا ہو، نفسیاتی بھی اس کے اوپر ایک اثر ہو جائے، یہ کوئی عقل مندانہ روش نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَالرِّفْقُ فِي تَقْدِيرِ الْمَعِيشَةِ، اپنی اس کسب معاش اور ان چیزوں میں جو تم نے مقدر کیا اس میں جو وہ رفق کا مظاہرہ کرتے ہو، یہ خیرون، یہ زیادہ بہتر ہے کس سے؟ من السعۃ فی المال، کہ مال کی وسعت تمہارے ہاتھ میں آ جائیں۔ مال زیادہ سمیٹ لینا خوبی نہیں ہے، رفق روح کے اندر، نفس کے اندر سمیٹ لینا خوبی ہے۔ اس کا آخری حصہ دیکھیں، وَالرِّفْقُ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ شَيْءٌ، کوئی شے بھی رفق کو عاجز اور کمزور نہیں کر سکتی۔ رفق حاصل ہو گیا ہے تو شے کوئی آ کے نہیں کر سکتی اسے عاجز۔ وَالتَّبْذِيرُ لَا يَبْقَ مَعَهُ شَيْءٌ، ہاں اگر تم نے فضول خرچی کی، تبذیر کہتے ہیں چیزوں کو اڑانا، اسراف کہتے ہیں ظلم و ستم۔ فضول خرچی ترجمہ اسراف کا درست ترجمہ نہیں ہے، اسراف عربی زبان میں کہتے ہیں ظلم و ستم، یعنی اگر کوئی شخص حرام کر کے کھائے ایک چیز کو، مثلا مرغی لے آیا، آرڈر دیا، پتہ ہے کہ ادھر صحیح ذبح کرتے ہی نہیں ہے، اور باہر جا کے موبائل پہ گپ شپ لگاتے رہا اور وہ 10 کلو اٹھا کے خود بھی کھائی اور مہمانوں کو بھی کھلائی۔ خود آنکھوں دیکھا ہمارے حال ہے، وہ حلال ذبح نہیں کرتے۔ خود یہ جو جانور ہم بکرے وغیرہ ذبح کرانے کا موقع ہمیں ایران میں ملا ہے، ادھر بھی بہت کم، اپنی زندگی میں 1 یا 2 ہیں جو حلال ذبح کرتے ہیں، حلال ذبح ہی نہیں کرتے وہ، کیونکہ وہ جس طبقے سے ہوتے ہیں وہ تو دیندار متدین ہے ہی نہیں۔ اب ان کو چاہیے، وہ تھکے آ رہے ہوتے ہیں، جیسا بھی آیا بس انہوں نے چھری پکڑی، پھیر دی، اور اس کے بعد یہ ہے اسراف۔ ادھر اس نے اب نہیں فضول خرچی کی لیکن حرام کر کے کھا رہا ہے اسے۔ ایک ہے اسراف، تبذیر، یعنی اس کی خوراک جو تھی وہ 1 ڈش اس کے لیے کافی تھی یا 2 ڈشیں کافی تھیں اور اپنی مقدار کی منگوا سکتا تھا، لیکن اب 2 لوگوں کو دکھانا بھی ہے اور تھوڑی سی اپنی شان و شوکت بھی اس نے دکھانی ہے، تو اس نے کئی ڈشیں منگوا لیں۔ اب یہ جو ضائع جائے گا یہ ہے تبذیر۔ تبذیر جو ہے اسے شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، یعنی ویسے ہم سوچتے ہیں نا کہاں ہے شیطان کا بھائی دکھاؤ، تو دیکھنا ہو تو یہی ہے، یہ جو فضول خرچی کرتا ہے، کہتے ہیں فضول میں خرچ کرنا، زائد خرچ کر دینا۔ اس لیے یہاں پہ کیا فرماتے ہیں، وَالتَّبْذِيرُ لَا يَبْقَ مَعَهُ شَيْءٌ، رفق ہو تو پھر کوئی شے اسے عاجز نہیں کرے گی، اور اگر انسان کے وجود میں تبذیر آ جائے تو کوئی شے اس کے ساتھ باقی تبذیر کے ساتھ نہیں رہے گی، سب چیزیں ہی نکل جائیں گی۔ ان اللہ عز وجل رفیق، دیکھیں 3ری 4تھی دفعہ تکرار ہو رہا ہے حدیث میں، امام کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں اسے تکرار فرماتے تھے
دیکھو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے چلو، وہ کتنا مہربان ہے تمہارے اوپر، خطاؤں کو تمہارے نظر انداز کر دیتا ہے، بدلہ تمہارے اعمال کو دیکھ کے نہیں دیتا، اپنی ذات کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس لیے تم بھی اپنے وجود میں رفق و بھار کے اپنی ذات کے مطابق اگلے سے سلوک کرو، اگلے کے مطابق نہیں۔ لہذا ان اللہ عز و جل رفیق یحب الرفق، وہ خود بھی رفیق ہے اور رفق سے محبت بھی فرماتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حدیثیں کہ 6 حدیثیں اس میں رہ گئی ہیں، 7 حدیثیں کہ یہ 7 حدیثیں اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے کہ 6 حدیثیں یہ اور حدیث نمبر 3۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔